بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 11۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ ترجمہ: یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی سے تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو۔ سورہ انفال آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ کفار میدان بدر میں پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے موزوں جگہ پر اپنے خیمے نصب کر لیے اور پانی پر بھی قبضہ کر لیا۔ مسلمان پہنچے تو بجز ریت کے ٹیلوں کے اور کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پڑاؤ ڈالیں۔ چار و ناچار وہیں خیمے گاڑ دیے۔ پانی کی بھی سخت قلت تھی، چلتے ہیں تو پاؤں ریت میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے تو وضو و غسل کے لیے پانی ندارت، پیاس لگتی ہے تو پینے کے لیے پانی نایاب۔ اس عجیب و غریب صورتحال سے مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ادھر شیطان رہ رہ کر دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ تم اپنے آپ کو خدا کا مقرب سمجھے ہوئے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لیا، کیا مقربین خدا کا یہی حشر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان دونوں تکلیفوں کا ازالہ فرما دیا۔ جس صبح کو جنگ ہونے والی تھی اس رات کو بادل گھر کر آ گئے اور اتنا موسلا دھار می برسا کہ وادیاں لبریز ہو کر بہنے لگیں۔ مسلمانوں نے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا، اس طرح پانی کی قلت دور ہو گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بارش کے پانی سے ریت جم گئی اور مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی، اور کفار کی قیامگاہ میں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا اور ان کے لیے نقل و حرکت دوبر ہو گئی۔ دوسری نوازش جو مولا کریم نے لشکر اسلام پر فرمائی وہ یہ تھی کہ ان پر نیند مسلط کر دی گئی۔ رات بھر خوب سوئے، صبح اٹھے تو بالکل حشاش بشاش اور تازہ دم تھے، تھکن اور افسردگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کفار کا رعب اور ہیبت دلوں سے دور ہو چکی تھی۔ آیت کریمہ میں امانت منہ کے الفاظ غور طلب ہیں، یعنی یہ نیند اتفاقیہ نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت اور رحمت سے اسے مسلمانوں پر مسلط کیا تھا۔ رجز الشیطان سے مراد اس کی وہ وسوسہ اندازی ہے جو پانی کی نایابی اور حالات کی ناسازگاری کی بدولت وہ مسلمانوں کے قلوب میں ڈالنا چاہتا تھا۔ سورہ انفال آیت نمبر 12۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ ترجمہ: یاد کرو جب وحی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں تمہارا روب، سو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر۔ سورہ انفال آیت نمبر 12 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت سے بظاہر یہی ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بالفعل لڑائی میں حصہ لیا، لیکن جن حضرات نے اسے مستبعد جانا ہے ان کا خیال ہے کہ فضربوا میں خطاب مومنین سے ہے اور انہیں مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آیت کے الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 12 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر۔ بنان ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی کہتے ہیں اور بدن کے جوڑوں کو بھی۔ علماء کرام نے دونوں معنی مراد لیے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 13۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ میدان بدر میں جس ذلت و رسوائی کا کفار کو سامنا کرنا پڑا اور جس شکست فاش سے سابقہ پیش آیا، یہ بلا وجہ نہ تھی بلکہ ان کی مسلسل 14-15 سالہ اسلام دشمنی کا نتیجہ تھا۔ سورہ انفال آیت نمبر 14۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ ترجمہ: اے حق کے دشمنوں، یہ سزا ہے پس چکھو اسے، نیز یاد رکھو کافروں کے لیے آتش جہنم کا عذاب بھی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 15۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم مقابلہ کرو کافروں کے لشکر جرار سے تو مت پھیرنا ان کی طرف اپنی پیٹھیں۔
سورہ انفال آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ یہاں مجاہدین اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم دین حق کے دشمنوں سے نبرد آزما ہو تو داد شجاعت دو اور پامردی اور بہادری سے ان کے سامنے ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تمہارے ہم رکاب ہوگی۔ تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ حق کے علمبردار ہو کر باطل کے پرستاروں کے سامنے نامردی اور بزدلی کا مظاہرہ کرو اور میدان جہاد سے بھاگ کھڑے ہو۔ چنانچہ میدان جنگ سے فرار ہو کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ فرمایا ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ اس وقت تک ہے جب کہ دشمنوں کی تعداد 2 گنا سے زائد نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر بھی ثابت قدم رہنا اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا ہی افضل ہے۔ جیسے جنگ موتا میں اہل اسلام کی تعداد صرف 3000 تھی اور ان کے مقابل کیسر کی فوج 2 لاکھ تھی، لیکن غلامان مصطفیٰ نے پرچم اسلام کو سرنگون نہ ہونے دیا۔ فاتح اندلس تارک صرف 1700 جاں بازوں کے ساتھ لڈریک شاہ اندلس کے 70,000 شاہ سواروں سے ٹکرایا اور ان کو کچل کر رکھ دیا۔ تارک کے یہ شعر ان کی اور ان کے سپاہیوں کی اسلامی ذہنیت کے کتنے روشن آئینے ہیں۔ ہم سمندر عبور کرنے کے لیے کشتیوں میں سوار ہوئے، یہ تمنا لیے ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ ازراہ احسان ہم سے خرید لے، ہماری جانوں، ہمارے اموال اور اہل عیال کو جنت کے بدلے، جہاں ہم جو چاہیں ہمیں بآسانی میسر آ جائے۔ اگر ہم اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لیں تو پھر ہمیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کہ ہمارے خون کے دریا کیسے بہے۔ آیت میں زحفن کا لفظ تحقیق طلب ہے، اس کا معنی کیا ہے اور ترکیب میں کیا واقع ہوا ہے؟ زحفن کا لغوی معنی ہے بچے کا زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلنا، اسی وجہ سے آہستہ چلنے کو بھی زحفن کہتے ہیں۔ اس لفظ کا اطلاق لشکر عظیم پر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی کثرت تعداد کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہی چل سکتا ہے، اور اپنے دونوں معنوی مصدری اور اسمی کے اعتبار سے یہ الذین کفروا جو لقیتم کا مفعول ہے کا حال ہے، یا لقیتم کے فاعل لقیتم کی ضمیر اور مفعول الذین کفروا دونوں کا حال ہے۔ میں نے ترجمے میں زحفن کا معنی اسمی ملحوظ رکھتے ہوئے الذین کا حال بنایا ہے کیونکہ یہی مفہوم حقیقت سے قریب تر ہے، کیونکہ کافر لشکر عظیم لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی تو کمزور اور قلیل جمعیت محض اپنے بچاؤ کے لیے میدان میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ سورہ انفال آیت نمبر 16۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور جو پھیرے گا ان کی طرف اس روز اپنی پیٹھ بجز اس صورت کے کہ پینترا بدلنے والا ہو، لڑائی کے لیے یا پلٹ کر آنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف، تو وہ مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اس آیت میں ان مخصوص حالات کے پیش نظر دشمن کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت دی جا رہی ہے جن میں جنگی مصلحتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لشکر اپنی موجودہ پوزیشن بدل کر نئی پوزیشن اختیار کرے تاکہ زیادہ قوت سے دشمن پر حملہ کیا جا سکے، یا اسلامی فوج کے کچھ سپاہی اگر کٹ کر الگ ہو گئے ہوں تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ ہٹ کر اپنی فوج میں شامل ہو جائیں اور اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: پس تم نے نہیں قتل کیا انہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا انہیں، اور اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر اپنی جناب سے بہترین احسان، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ نہتے مسلمانوں کا اپنے سے 3 گنا مسلح اور طاقتور لشکر کو یوں تہس نہس کر دینا اور اس کے بڑے بہادر رئیسوں کو کاٹ کر رکھ دینا محض نصرت خداوندی کا کرشمہ تھا، اس لیے صاف صاف بتا دیا کہ تم اپنی قوت و شجاعت پر نازا نہ ہو بلکہ اپنے رب قدیر کا احسان سمجھو اور اس کے شکر گزار بنے رہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک۔ ان کلمات میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص معجزے کی طرف اشارہ ہے جس کا مشاہدہ دوست و دشمن نے بدر کے میدان میں کیا۔ حضور نے کینکریوں کی ایک مٹھی بھری اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی۔ وہ لشکر جو ایک وسیع رقبے میں پھیلا ہوا تھا، کوئی کھڑا تھا تو کوئی بیٹھا ہوا تھا، کسی کا منہ ادھر تھا تو کسی کی پشت ادھر تھی، لیکن ایک کافر بھی تو ایسا نہ رہا تھا جس کی آنکھوں کو ریت کے ذرات نے بھر نہ دیا ہو۔ سب کی آنکھیں دیکھنے سے معذور ہو گئیں اور وہ کچھ ایسے دہشت زدہ اور حواس باختہ ہوئے کہ اپنے مقتولوں کے لاشیں بھی پیچھے چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب جب تم کنکریاں پھینک رہے تھے تو پھینکنے والا ہاتھ گو تمہارا تھا لیکن قوت و قدرت ہماری تھی جو اس میں کار فرما تھی۔ کتنا ہی پیارا انداز بیان ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر۔ علامہ زمخشری نے یبلی کا معنی یؤتی اور بلا کا معنی عطا کیا ہے، اور صاحب تفسیر مدری نے یبلی کا معنی ینعم اور بلا کا معنی نعمت فرمایا ہے۔ اگرچہ ابتلا کا لغوی معنی اختبار یعنی آزمانا ہے، لیکن آزمائش جس طرح تکلیف و مصیبت سے کی جاتی ہے اسی طرح عطا اور احسان سے بھی کی جاتی ہے، اس لیے آیت کے مفہوم کے پیش نظر یہاں لفظ ابلا کی یہ توضیح بالکل صحیح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلمانوں کے لڑے بغیر ہی کفار کو نیست و نابود کر دیتا۔ ہزاروں فرشتوں کے اتارنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی فرشتہ سب کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن مسلمانوں کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت اس لیے کرائی گئی تاکہ انہیں دین کے پاسبان ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، شہادت اور جہاد کی فضیلت سے انہیں سرفراز کیا جائے۔ کیا شان بندہ پروری ہے، کیا رحمت ذرہ نواز ہے۔ یہاں اسی شرف پاسبانی اور فضیلت شہادت کو لیبلی کے کلمات طیبات سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 18۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ترجمہ: یہ تو ہوا اور بلا شبہ اللہ کمزور کرنے والا ہے کفار کے مکر و فریب کو۔ سورہ انفال آیت نمبر 19۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اے کفار، اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے تو لو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے، اور نہ فائدہ پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی، چاہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 19 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اب روئے سخن کفار کی طرف ہے۔ کفار جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ہم دونوں فریقوں میں سے جو زیادہ مہمان نواز ہے، جو زیادہ صلہ رحم ہے، جو قیدیوں کو زیادہ آزاد کرنے والا ہے، اس کی مدد فرما۔ اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہے تو اسے فتح دے، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں غلبہ بخش۔ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دعا جو تم نے مانگی تھی وہ قبول ہوئی، جو حق پر تھا وہ غالب ہوا، اور جو باطل سے چمٹے ہوئے تھے وہ مغلوب ہوئے۔ اب باز آ جاؤ، تمہارے معیار کے مطابق حق واضح ہو گیا، اب تو کسی قسم کی غلط فہمی نہیں رہی۔ اگر پھر بھی تم نے حق کو قبول نہ کیا اور اس کی مخالفت سے باز نہ آئے تو یاد رکھو تمہیں آئندہ بھی ایسی ہی اندوہناک شکستوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فتح کا معنی فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 19 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اے کفار، جب تم تائید خدابندی سے محروم ہو اور مسلمان اس نعمت سے مشرف ہیں تو پھر خود ہی سوچو، کیا تمہاری کامیابی کا کوئی امکان ہے؟ چلو مان لیا تم بڑے نڈر اور بہادر ہو اور تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن خود ہی بتاؤ کیا تم اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ٹکر لے سکتے ہو؟ یہاں پر 9ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔